کو شرعی طریقے سے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر فاسد مادے موجود رہیں گے اور اس کے اندر بیماریوں کی جڑیں مضبوط رہیں گی، اس کے اندر وہ چیزیں اس جانور کے اندر جو انسان کے جسم میں پیوست ہونے کے بعد مختلف بیماریوں کے ثمرات اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ جب ہم اسے اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام فاسد مادے اس کے حلقوم کے ذریعے اس کے پورے جسم سے سمٹ کر کے اس کے گلے کے راستے سے باہر ہو جائے۔ چیزوں کو نہ کھاؤ جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ مرغا ذبح کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیر کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، مرغا ذبح کر رہے ہیں، بکرا ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون پیر جو زمین کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو کتے کا مزار لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں پیر کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مما لم یذکر اسم اللہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ چیزیں حرام۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی جانور کے کھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر 3 شرطیں موجود نہ ہو تو اس جانور کو کھایا نہیں جا سکتا۔ یاد کرو اس بات کو، اس پوائنٹ کو بھی نقل کرو۔ 3 نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو ذبح کیا، جس چیز کو ذبح کر رہے ہیں، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ جانور حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پکڑ کر کے اگر کوئی آدمی کتا کو ذبح کر دے اللہ کا نام لے کر کے تو وہ کتا حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر 3 خوبیاں، 3 شرطوں کے ساتھ کوئی جانور آدمی کھا سکتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہونا چاہیے، اگر وہ جانور طیب و طاہر ہے۔ اسلام اور شریعت کے اندر اگر اسے حلال کہا گیا ہے تب اس جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ پہلی شرط جانور کا حلال ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑی سی چاقو اٹھائے یا تلوار اٹھائے اور ایک ہی جھپٹے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے بعد لوگ یہ کہے کہ چلو اس کو کھا لیتے ہیں۔ شرعی طریقہ کیا ہے کہ اس کے اوپر تیز دھار چھری سے اس کی گردن چھری چلائی جائے اور اس کی رگ کو کاٹ دیا جائے۔ پہلی شرط یہ ہوئی کہ وہ جانور حلال ہو، دوسری شرط یہ ہوئی کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جا رہا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ستار کے نام سے قربان کرتے ہیں، غفار کے نام سے قربان کرتے ہیں۔ اللہ کا جو نام ہے صفاتی نام نہیں، جو اصل نام ہے اللہ کا، اس نام سے آپ کو ذبح کرنا ہے، اس کا نام بول کر کے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام سے کسی چیز کو ذبح کر لیا، ذبح کر رہے ہیں لیکن اسلامی طریقے سے نہیں ذبح کر رہے ہیں، یعنی آپ دعا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو ایک ہی جھپٹے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا۔ اور اگر شرعی طریقے سے ذبح بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہ لیا گیا تو پھر بھی وہ جانور حلال نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ 3 شرطیں اگر موجود ہو تب جا کر کے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور سمجھداری کی میں بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوچئے کبھی کبھی تو اتنی حیرت ہوتی ہے قرآن حکیم کی آیتوں پہ اور احکامات پہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ کبھی عام زندگی میں اس کا تجربہ کر کے دیکھنا کہ ایک جانور کو آپ اس کے سر کو تن سے جدا کر دو اور چھوڑ دو، اور ایک جانور کو آپ اسلامی طریقے سے ذبح کرو اور پھر چھوڑ دو، اس کو کھاؤ پیو مت۔ آپ دیکھو گے کہ جس جانور کو غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے وہ جانور جلدی سڑ جاتا ہے، اس کے اندر بدبو جلد آ جاتی ہے، اور جس جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کے اندر بدبو جلدی نہیں آتی۔ اللہ، آپ دیکھو صحابہ کرام نے جانوروں کے گوشت کو مہینوں بچا کر کے رکھا۔ آج کل تو فریز کا زمانہ ہے، لوگ بہت طریقے سے اس کو یہ کرتے ہیں،
پتہ یہ چلا کہ جب اس کو شرعی طریقے سے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر فاسد مادے موجود رہیں گے اور اس کے اندر بیماریوں کی جڑیں مضبوط رہیں گی، اس کے اندر وہ چیزیں اس جانور کے اندر جو انسان کے جسم میں پیوست ہونے کے بعد مختلف بیماریوں کے ثمرات اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ جب ہم اسے اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام فاسد مادے اس کے حلقوم کے ذریعے اس کے پورے جسم سے سمٹ کر کے اس کے گلے کے راستے سے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ، کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ اس بات کو سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھیے اسلامی شریعت کو، اسلامی باتوں کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کہ رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتایا ہے کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ ہر طریقہ، ہر اصول، ہر ضابطہ اتنا خوبصورت بتایا ہے کہ آپ دنیا اقوام عالم کی کسی تہذیب میں اتنا خوبصورت ضابطہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔